بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا کے لیے بدصورت ترین مگر اپنے وقت کے بہترین کردار۔ لیزی کو دنیا کی بدصورت ترین خاتون کہا گیا۔ اس پر لاکھوں لطیفے بنائے گئے۔ اس کو یہاں تک کہ کہا گیا کہ اتنی بدصورتی کے ساتھ جینے سے اچھا مر جاؤ، مگر اس نے ہمت نہ ہاری اور گریجویشن کے بعد 3 کتابیں لکھ کر لاکھوں حسن والوں کے منہ بند کر ڈالے، اور پھر وہ دنیا کی بہترین موٹیویشنل سپیکر میں سے ایک بن گئی اور مایوس افراد کو جینے کا ڈھنگ سکھانے والی بن گئی۔ اسی طرح عالم اسلام کی مشہور شخصیت جاحظ بھی تھے۔ جاحظ اعتقاداً معتزلی تھا اور انتہائی بدصورت تھا، مگر انتہائی ذہین۔ جتنا بدصورت تھا اتنا ہی عظیم عالم تھا۔ جاحظ کی بدصورتی کے بارے میں کہا گیا، ایک شاعر نے کہا، اگر خنزیر کو دوبارہ مسخ کیا جائے تو پھر بھی وہ جاحظ سے کم بدصورت ہوگا۔ کسی نے جاحظ سے پوچھا، آپ کبھی شرمندہ ہوئے؟ کہا، ہاں، ایک بار کوئی بوڑھی عورت میرے پاس آئی اور کہا، مجھے آپ سے کچھ کام ہے، میرے ساتھ آئیں۔ میں چلا گیا۔ وہ مجھے ایک سنار کے پاس لے گئی اور سنار کے سامنے کھڑا کر کے چلی گئی۔ میں نے سنار سے پوچھا، میرے لائق کوئی حکم؟ کہنے لگا، یہ بوڑھی عورت مجھ سے تقاضا کر رہی تھی میں اس کو شیطان کی مورتی بنا کر دوں۔ میں نے کہا، شیطان کو دیکھا نہیں میں نے، تو وہ کہتی، میں لاتی ہوں، تم ویسی مورتی بنا دینا۔ پھر وہ آپ کو ساتھ لے آئی اور کہا، ایسا ہوتا ہے شیطان۔ اس کے باوجود جاحظ علم کا پہاڑ تھا۔ علوم اسلامیہ میں جہاں بھی بلاغت کا ذکر آتا ہے، جاحظ ایک خاتون کی طرح نظر آتا ہے، مگر اس نے اپنی بدصورتی کو حصول علم اور بڑا انسان بننے میں رکاوٹ نہیں ڈالنے دیا۔ 2 مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ایک لیزی کی، دوسری جاحظ کی، کہ اتنے بدصورت کوئی ان کے پاس نہ بیٹھے نہ اپنے پاس ان کو بیٹھنے دے، مگر انہوں نے ایسا کمال کیا کہ لوگ ان سے ملنے کے محتاج ہو گئے۔ آپ میں کیا کمی ہے؟ آپ کیوں احساس کمتری کے شکار ہیں؟ آپ کیوں مایوس ہیں؟ ہمت کریں، حوصلہ کریں اور دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق چلائیں، اور یوں کہا کریں، ہم سے زمانہ خود ہے، زمانے سے ہم نہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔